حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ اتنا طویل فرمایا حتیٰ کہ مجھے گمان گزرنے لگا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ سے سر مبارک اٹھا کر ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں سنو، میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب، جو آپ کا امتی ان کلمات کو باکثرت پڑھتا ہے وہ نزاع کی سختی سے بری ہوگا۔ جس نے 40 مرتبہ ان کلمات کو پڑھا اس کے 40 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس نے جمعرات یا جمعہ والے دن ان کلمات کو پڑھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ میں نے اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کیا۔ میری امت کی بخشش کی خوشخبری ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آدمی پر نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم یعنی حلق تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے اور عزیز و اقربا کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا ہے؟ تو نے تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گئے؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے، اس جیسا لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا، آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست و احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے ہیں، اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تجھے جنت کے عالی شان باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ رسول خدا کبریا احمدی مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب بندہ 40 برس کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کی بھلائی اس کے شر پر غالب نہ آئے تو شیطان اس کی پیشانی چوم کر کہتا ہے کہ میں اس چہرے پہ قربان جو کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ پھر اگر اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے پر احسان فرمائے اور وہ شخص اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالی اسے گمراہی سے بچا لے اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال دے تو شیطان ملعون کہتا ہے، ہائے افسوس، اس نے میری آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ساری عمر گمراہی میں گزاری۔ پھر اللہ تعالی نے اس کی توبہ کی وجہ سے اسے جہالت کے اندھیروں سے نکال دیا۔ ایک روایت ہے کہ ایک حبشی غلام جو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتہائی مخلص محب تھا، شامت اعمال سے اس
نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن القرآ سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ ابن القرآ نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دماد رسول نے۔ ابن القرآ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام اور مداح و ثناء کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو۔ غلام نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا ہے اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو بلوا کر اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کہ رومال ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے رومال ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ اس طرح کلائی سے جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانہ خلافت سے کچھ دور ایک مسجد کے پہلو میں دو میاں بیوی رات بھر جھگڑا کرتے رہے۔ صبح کو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو بلا کر جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا۔ شوہر نے عرض کیا اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ میں کیا کروں؟ نکاح کے بعد مجھے اس عورت سے بے انتہا نفرت ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ کر بیوی مجھ سے جھگڑا کرنے لگی، پھر بات بڑھ گئی اور رات بھر لڑائی ہوتی رہی۔ آپ نے تمام حاضرین دربار کو باہر نکال دیا اور عورت سے فرمایا کہ دیکھ میں تجھ سے جو سوال کروں اس کا سچ سچ جواب دینا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عورت تیرا نام یہ ہے، تیرے باپ کا نام یہ ہے۔ عورت نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک آپ نے بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے عورت تو یاد کر کہ تو زناکاری سے حاملہ ہو گئی تھی اور ایک مدت تک تو اور تیری ماں اس حمل کو چھپاتی رہی۔ جب دروازہ شروع ہوا تو تیری ماں تجھے اس گھر سے باہر لے گئی اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر تو نے میدان میں ڈال دیا۔ اتفاق سے ایک کتا اس بچے کے پاس آیا، تیری ماں نے اس کتے کو پتھر مارا لیکن وہ پتھر بچے کو لگا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ تیری ماں کو بچے پر رحم آ گیا اور اس نے بچے کے زخم پر پٹی باندھ دی، پھر تم دونوں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد اس بچے کی تم دونوں کو کچھ بھی خبر نہیں ملی، کیا یہ واقعہ سچ ہے؟ عورت نے کہا کہ ہاں اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ یہ پورا واقعہ حرف بحرف صحیح اور سچ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے مرد تو اپنا سر کھول کر اس کو دکھا دے۔ مرد نے سر کھولا تو اس زخم کا نشان موجود تھا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عورت یہ مرد تیرا شوہر نہیں ہے بلکہ تیرا بیٹا ہے۔ تم دونوں کو اللہ تعالی کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم دونوں کو حرام کاری سے بچا لیا ہے۔ اب تو اپنے اس بیٹے کو لے کر اپنے گھر چلی جا۔ مقام صفین کو جاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نایاب تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گیا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے 2 کوس کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی تاکہ وہاں جا کر پانی پئیں۔ آپ اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس جگہ تم لوگ زمین کو کھودو۔ چنانچہ لوگوں نے زمین کی کھدائی شروع کر دی تو ایک پتھر ظاہر ہوا۔ لوگوں نے اس پتھر کو نکالنے کی انتہائی کوشش کی لیکن تمام آلات بیکار ہو گئے اور وہ پتھر نہ نکل سکا۔ یہ دیکھ کر آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی سواری سے اتر کر آستینیں چڑھائیں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پتھر کی دراز میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت ہی صاف و شفاف اور شیریں پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا اور تمام لشکر اس پانی سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور لشکر کی تمام مشکوں کو بھی بھر لیا۔
لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سامنے آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ فرشتہ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں پیغمبر مرسلین حضرت محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، اور مجھ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام قبول کیوں نہ کیا؟ راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب جو ایک چشمہ پوشیدہ ہے اور اس چشمہ کو وہی شخص زہر کرے گا یا تو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اس انتظار میں مقیم رہے۔ اب آج آپ نے یہ چشمہ زہر کر دیا تو میری مراد بر آئی، اس لیے میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ راہب کی تقریر سن کر آپ رو پڑے اور اس قدر روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کے خادموں میں شامل ہو گیا اور آپ کے لشکر میں داخل ہو کر شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور آپ نے اس کو اپنے دستے مبارک سے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ حضرت سیدنا عیاس بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال دیکھا تو دعا کی یا اللہ میں اچانک ہونے والے حادثات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ موت میری طاق میں ہے اور میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے اے بنو سعد میں نے اپنی جوانی تم پر وقت کر دی تھی، اب تم میرا بڑھاپا مجھے بخش دو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لائے اور گوشہ نشین ہو گئے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر جمعہ کو مجھ پر 40 مرتبہ درود شریف بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، اور جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف بھیجا اور وہ قبول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، اور جس شخص نے پوری سورت اخلاص قل ہو واللہ احد پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ پر ایک منارہ بنا دے گا حتیٰ کہ وہ اس آگ سے گزر جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں داخل ہو گئے اور قبلہ شریف کی طرف منہ کیا اور سجدہ کیا، اور سجدہ کو اتنا طویل کیا کہ میں نے گمان کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض فرما لی ہے۔ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سجدہ اتنا طویل فرمایا حتیٰ کہ مجھے گمان گزرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی ہے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب جو تجھ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، اور جو تجھ پر درود شریف کثرت سے بھیجے گا وہ نزاع کی سختی سے بری ہوگا۔ اس لیے میں نے اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری شادی کندہ قبیلے کی ایک عورت سے ہوئی جس کا نام سواب تھا۔ جب میں دلہن کے پاس جانے لگا تو دروازے پر رک گیا اور اس کا نام لے کر اسے پکارا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر سے اسے پکارا اے فلانی کیا تو گونگی ہے کہ جواب نہیں دے رہی یا بہری ہو کہ سنتی نہیں؟ تو اس نے جواب دیا اے صحابی رسول
रसूल, मैं ना तो गूंगी हूँ ना ही बहरी, मगर नई नवेली दुल्हनें बोलने से हया करती हैं। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि घर में पर्दे लगे हुए हैं, कीमती सामान सजा हुआ है और रेशमी कपड़े मौजूद हैं। ये देखकर मैंने कहा, ए फुलानी, क्या तेरे घर को बुखार हो गया है? तूने इसे इतने कपड़े उड़ा रखे हैं या फिर खाना काबा कुंदा कबीले में आ गया है? तो उसने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं, बल्कि दुल्हनें अपने घर को सजाया करती हैं। फिर मैंने नजर उठाकर देखा तो खादिम खाना लिए सामने खड़े थे। मैंने कहा कि मैंने हुजूर पाक साहिबे लौलाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो नरम व मुलायम बिस्तर पर सोए और लिबास शोहरत पहने और आलीशान सवारी पर सवार हो और मन पसंद खाने खाए, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। मेरी ज़ौजा कहने लगी, ए सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गवाह बनाती हूँ कि इस घर में जो कुछ है सब राह खुदा में सदका है और मेरे तमाम गुलाम राह खुदा में आजाद हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुझे थोड़ी सी गंदुम ला दीजिए, मैं घर के काम काज भी खुद ही कर लिया करूंगी। मैंने इससे कहा, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए और तेरी मदद करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को बरोज़े क़यामत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत व शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।